اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، مالداری کے بجائے ناداری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا۔ سنیے سمجھیے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ اے بلال، محبوب رب ذوالجلال فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے بلال، مالداری کے بجائے ناداری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ فرمایا، جو رزق تجھے ملے اسے جمع نہ کر، اور جب کوئی تجھ سے سوال کرے اسے محروم نہ کر۔ میں نے پھر عرض کی، یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میرے لیے کس طرح ممکن ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اسے اختیار کرو یا پھر جہنم کی آگ کو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے تھے، آپ خزانچی تھے، آقا کے خازن تھے۔ فرماتے ہیں، جب کوئی نو مسلم بے سر و سامانی کی حالت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو مجھے حکم فرماتے، آقا حکم فرماتے، میں قرض لے کر اس کے لباس اور کھانے وغیرہ کا بندوبست کرتا۔ کوئی ظاہری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں ہوتی تھی، اور مالی معاملات کے بلال حبشی ذمہ دار تھے۔ سبحان اللہ۔ تو فقر، یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تھی۔ ہم تو بہت ڈرتے ہیں بھائی، غربت سے بہت ڈر لگتا ہے، تنگ دستی سے بہت ڈر لگتا ہے، جہنم سے ڈر نہیں لگتا۔ حالانکہ میرے پیارے پیارے سونے سونے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ سنیے، ترمذی شریف حدیث نمبر 2275، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ الہی، مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین ہی وفات دے، اور مسکینوں کے ٹولے میں حشر نصیب کر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیوں؟ آپ مساکین میں محشور ہونے کی دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ ان میں کیا خوبی ہے؟ فرمایا، مسکین لوگ جنت میں غریبوں سے 40 سال پہلے جائیں گے۔ مرآت میں مفتی صاحب اس کی شرح میں لکھ رہے ہیں، لہٰذا اگر میں بھی مسکینوں کے زمرے میں ہوا تو جنت میں غنی لوگوں سے 40 سال پہلے جاؤں گا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، خیال رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر بہت سے پیچھے پہنچیں گے۔ اولاً اپنی امت کو صراط سے گزار کر وہاں پہنچائیں گے، پھر دروازہ جنت بند ہوگا، ساری مخلوق دروازے پر جمع ہو جائے گی۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان سے پہنچیں گے تو دروازہ حضور کے لیے کھلے گا۔ سب سے پہلے حضور انور، پھر انبیاء کرام، پھر حضور کی امت، بعد میں دوسری امتیں داخل ہوں گی۔ حضور انور کا یہ فرمانا انتہائی تواضع کے لیے ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسکین کو خالی نہ پھیرو، اگرچہ کھجور کی کاش ہی ہو دے دو۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کر رہے ہیں، اور ہماری چاہت کیا ہے؟ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت دولت آئی تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کے متواضع رہے، لہذا حضور کی دعا قبول ہوئی۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے فقر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ شان ہے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میری مخلوق میں سے پسندیدہ لوگ کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے یا رب وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوگا مسلمان فقراء جو میری اطاعت پر قناعت کرتے تھے، میری تقدیر پر راضی رہتے تھے، ان کو جنت میں داخل کر دو۔ بس فقراء اللہ کے پسندیدہ بندے جنت میں داخل ہو کر کھائیں گے پیئیں گے، جبکہ دوسرے لوگ حساب میں پھنسے ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ 139، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ فقراء ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب انبیاء کرام ہیں اور اس نے انہیں فقر میں مبتلا فرمایا۔ کاش جاہو جلال نہیں، مال و منال نہیں، سوز بلال مل جائے ہم کو، کاش۔ آئیے بارگاہ رسالت میں ہم استغاثہ کرتے ہیں۔ جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوز بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، آقا دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دل سے نکال۔ غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو، ہجر و فراق تو ملا دو، اضطراب بھی سرکار، ہجر و فراق تو ملا دو، دو اضطراب بھی، بےتاب قلب از پہ سوز بلال دو، سوز بلال میری جھولی میں ڈال دو، سوز بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، اسی ماحول نے ادنا